الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی خفیہ آیت ہے جسے پڑھتے ہی جو منہ سے نکالو گے وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے خود اپنے کلام پاک کی تلاوت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، اور ہم بھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ہی دنیا کی تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دلی مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں، اور وہی ذات دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی وہ خفیہ آیات بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے جو بھی مراد منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دے گا۔ انسان کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی انسان کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر انسان کی ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات اوور نائٹ کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ ہی وہ سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوا۔ دن رات محنت کرنے کے بعد پھر کہیں جا کر اور مرتبے کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں آج آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی انشاءاللہ۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، اور جس چیز کی آپ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، وضو بنا لینا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کھول لینا ہے۔ قرآن پاک کو کھول لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، کسی بھی بات کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ یہ عمل کر لیا کریں انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی اس سورہ حشر کی آخری 3 آیات، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے
یہ 3 آیات ان میں اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بھرتی چلی جاتی ہے، اس کے بھرنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ سبحان اللہ، اس نیکی کے بھرنے سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے، کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ شام تک اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ خدا کی قسم، یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے۔ اس کے نیچے والا حصہ سر سبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ محترم ناظرین، تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔